بنانا یا اس کے اوپر حکم لگانا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمارا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے معیار کو ہم معیار بنائیں۔ اس لیے بغیر تحقیق کے ایک دم کسی کو کہہ دینا کہ یہ گمراہ ہے، یہ معاذ اللہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ قطعاً غیر مناسب بات ہوتی ہے۔ پہلے تحقیق ہونی چاہیے، پہلے اتنا آدمی کے پاس وسیع علم ہونا چاہیے کہ ہم کسی پر گمراہ ہونے کا حکم لگا سکیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہر ایک کو اتنی معلومات نہیں ہوتی کہ کون سا عقیدہ، کون سی بات، کسی کا کون سا قول، کون سا فعل درست ہے، شریعت کے مطابق ہے، اور کون سی یہ تمام چیزیں کسی شخص کی شریعت کے خلاف ہیں۔ اب سنی سنائی بات کے اوپر بغیر کسی بات کی گہرائی میں گئے ہوئے صرف کسی کے ظاہر کو دیکھ کر حکم لگا دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور علماء بہت سے معاملات میں خاموش ہوتے ہیں، لیکن جب یہ چیزیں عوام کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں تو وہ جرأت مند اور دلیر ہو کر ان چیزوں پر بھی کفر و شرک کا حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جو حقیقتاً نہ کفر ہے اور نہ شرک سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ معیار کو سمجھیں جو قرآن میں بیان ہوا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز عزت والا وہ ہے جو دنیا میں تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معیار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں باعزت وہ ہوگا جو دنیا میں اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچاتا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، خرابی کی طرف لے جانے والی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ جتنا زیادہ اب اس میں شدت اور زیادتی اور احتیاط پسندی بڑھتی جائے گی، وہ تقویٰ کے اتنے ہی اعلیٰ معیار پر فائز ہوتا رہے گا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا جائے گا۔ اب اگر ایسا کوئی شخص دنیا میں ہے اور ہم اس کی چند باتوں کی وجہ سے جو ہمیں ناپسند آ رہی ہوں، معاذ اللہ ہم اس سے کہہ دیں یہ گمراہ ہے، یہ تو غلط قسم کا آدمی ہے، تو یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہو، اور ہم صرف چند باتوں کی وجہ سے جس پر اس کی اتنی گرفت نہیں ہونی چاہیے اور ہم گمراہی کا حکم لگا دیں، یہ غیر مناسب بات ہوتی ہے۔ یہ مساجد میں بھی عموماً اسی قسم کے جھگڑے چلتے ہیں کہ امام صاحب سے کوئی خطا ہو گئی، عوام الناس خود گرفت کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے اور یہ نہیں سمجھتی کہ اس خطا کا معیار کیا ہے۔ نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، امام صاحب نے کسی کے ساتھ کوئی اونچی آواز سے بات کر لی، کوئی ان کے نزدیک یعنی عوام کے نزدیک بد اخلاقی کے مرتکب ہو گئے، تو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے معاذ اللہ بہتان الزام تراشیاں کر دی جاتی ہیں۔ ان تمام باتوں میں توجہ کرنی چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، کفار کا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر۔ جب تک کہ علماء اسلام کی رہنمائی حاصل نہ کر لی جائے، کسی چیز کے بارے میں ایک نتیجے پر اپنی رائے سے یعنی اور اپنے ذہن سے ایک نتیجے پر پہنچ کر کوئی عملی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ پہلے علماء کرام سے معلوم کریں، مفتیان کرام سے معلوم کریں، اس کے بعد پھر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ۔ یہ جو آگے آیات اللہ نے نازل فرمائی، بظاہر ان کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ بظاہر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی نبی کریم سے خطاب محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً تمام مومنین سے خطاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کلام کے مخاطب نہیں ہیں۔ یہ آپ کو پہلے ایک اصول بتایا تھا، بلاغت کا اصول ہے کہ بعض اوقات مضامین کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ نبی کے شایان شان نہیں ہوتے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے اس قسم کا کلام کرے
لیکن جب ہم صیغوں پر غور کرتے ہیں، کلمات پر غور کرتے ہیں، تو وہ ان سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ تو پھر ایک بلاغت کا اصول یہ مرتب ہوا کہ بعض اوقات خطاب کیا جاتا ہے اس انداز سے جیسے سامنے موجود ایک واحد شخص سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مخاطب نہیں ہوتا، بلکہ غائبین جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، یا وہ اس نصیحت کے یا ان باتوں کے وہ مستحق ہیں، ان کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں، وہ سب کے سب مخاطب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آیات کے مضامین بتا رہے ہیں کہ ان کے مخاطب عام مومنین مومنات ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، اور آپ امید نہیں رکھتے تھے اَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، کہ آپ کی طرف کتاب بھیجی جائے گی، یعنی قرآن پاک بھیجا جائے گا، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر تمہارے رب نے رحمت فرمائی۔ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کفار کی طرف سے جو شدت ہوتی تھی، سختیاں ہوتی تھیں، مزاحمتیں ہوتی تھیں، ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو جاتا تھا کہ لگتا ہے کہ کوئی کتاب باقاعدہ نازل نہیں ہوگی، کوئی مزید امداد اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ہر ایک کا نہیں، جو نئے نئے مسلمان ہوا کرتے تھے ان کے دل میں اس قسم کے وساوس آتے تھے، اور وہ کفار کی قوت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تذبذب کا شکار ہو جاتے تھے کہ یہ کس طرح ہم فتح پائیں گے اور کیسے دین اسلام آگے چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ تم جو بعض باتوں کی امید رکھتے تھے یا خدشات تمہارے دل میں آتے تھے، ویسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، تو تم ہرگز کافروں کے مددگار مت ہو جانا، مدد کرنے والے ہرگز مت بن جانا۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے نہ روک سکیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف نازل کر دی گئیں۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ کہ جب اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا تو اب قرآن کی آیات کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہے، اور یہ کفار کی مزاحمتیں، کفار کے تمہارے خلاف جو مکر ہیں اور سازشیں ہیں، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو قبول کرنے اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے سے نہ روک سکے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیے۔ اس کے مخاطب نبی کریم بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مضمون آپ کے بالکل شائن شان ہے، اور عام مومنین مومنات بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ، لوگوں کو دعوت دو اور انہیں اسلام میں داخل کرو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کی مت عبادت کرو۔ دعا یدعو، دعوتاً کا معنی ہوتا ہے ویسے بلانا، دعوت دینا، بلانا، یہ بھی معنی ہوتا ہے، اور کبھی یہ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بارہا قرآن پاک میں یہ دعا یدعو کا لفظ جو ہے عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ دونوں اگر آپ یہاں پہ معنی لیں، دونوں لحاظ سے درست ہے۔ اگر اس کا معنی یہ کریں کہ اور نہ پکارو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو، تو پھر بھی یہ معنی درست ہے کہ دوسرے خدا کو پکارنا اسی وقت ہوگا جب اس کو خدا سمجھیں گے، تو شرک سے منع کیا گیا۔ اور یہ بھی اگر معنی عبادت والا لیا جائے تب بھی ترجمہ اور مفہوم اور اس آیت کا تقاضا بالکل درست رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے خدا کی عبادت مت کرو۔ تو دونوں مفاہیم بالکل درست ہیں۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ وجہن کا لفظ استعمال ہوا، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چونکہ اعضائے جوارح کا ثبوت محال ہے۔ اعضائے جوارح سے مراد ہوتے ہیں ظاہری اعضاء، جیسے ہاتھ، چہرہ، پیر، جسم، یہ اللہ کے لیے محال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جب یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو کائنات میں کوئی بھی شے اللہ کے مشابہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صورت اور جسم اور اعضائے جوارح سے پاک ہے۔ لہٰذا پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے کسی عضو کا بیان کرتا ہے، جیسے پنڈلی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا،
وجہن کا لفظ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا ترجمہ پھر ذات کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی یہ عربوں کا دستور ہے کہ بعض اوقات جسم کا ایک جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے غلام آزاد کرنے پر یہ کہا جاتا ہے بھی رقبہ آزاد کر دیا، گردن آزاد کر دی، تو گردن کا مطلب یہ نہیں کہ خالی گردن آزاد کر دی، پورا جسم اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ گردن آزاد کرنے کا مطلب یعنی ایک عضو بول کر پوری ذات مراد دی جاتی ہے کہ غلام کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے لیے جب وجہن کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کی ذات مراد لی جائے گی، لہذا لفظی ترجمہ وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، لیکن اب یہاں جز بول کر اور پوری ذات مراد لی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں اللہ کے لیے جز بھی ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں ذات باری تعالی مراد ہے، تو ترجمہ یوں کریں گے کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہلاکت سے محفوظ ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اور یہ قرب قیامت کے وقت، یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو پھر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ایسی ہوگی جس پر فنا نہیں ہے، باقی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کو پیدا فرمائے گا۔ لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، ہر چیز فانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غیر فانی ہے، اسی کے لیے حکم ہے۔ یعنی ہمارے لیے بھی حکم ہوتا ہے، باپ بیٹے کو حکم کرتا ہے، شوہر بیوی کو، حاکم اپنے محکوم کو حکم کرتا ہے، لیکن حقیقتاً حکم وہ اللہ کا ہی ہے، اس کے مثل کوئی حکم نہیں ہو سکتا، کوئی حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور خصوصاً جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہلاک کر کر جب سب مطلب فنا ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج بتاؤ کس کی حکومت ہے، تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، تو پھر خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اللہ واحد قہار کی آج حکومت ہے۔ یعنی حکومت سے مراد ایسا نہیں کہ اس وقت حکومت تھی اب حکومت نہیں ہے، مراد کہنے کا یہ ہے کہ اب اس دنیا میں مجازی طور پر ہم لوگوں کی طرف حکم کی اور حکومت کی نسبت کر دیتے ہیں، جی یہ ان کا حکم ہے، جی یہ فلاں کی حکومت ہے، لیکن قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا، اس وقت مجازی حکومت، مجازی حکم بالکل ختم ہو جائے گا۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی طرف حکم کی نسبت نہیں کر سکیں گے کیونکہ کوئی موجود ہی نہیں ہوگا، اور کسی کی طرف حکومت کی نسبت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی حکومت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت ایک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بس نسبت ہوگی، حکم کی نسبت اور حکومت کی نسبت، کہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے اور کوئی بھی اس کے مقابلے پر نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ ایک عقیدہ آخرت مسلمانوں کا ہے کہ ہم دنیا میں مختصر وقت گزارنے کے بعد ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مزید مضبوط فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
سورہ قصص کی تقریباً 88 آیات تھیں، اور الحمدللہ یہ 88 آیات کی تفسیر پچھلے پروگرام میں مکمل ہوئی، اور آج انشاءاللہ نئی سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوگا۔ اور یہ مکی صورت ہے، اور اس میں تقریباً 69 آیات موجود ہیں، اور یہ چونکہ مکی صورت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں اکثر مضامین جو بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق آخرت سے ہے، توحید سے زیادہ تر تعلق ہے، ایمانیات اس میں زیادہ بیان کی گئی ہیں، منافقین کے تذکرے، مشرکین کے تذکرے زیادہ کیے گئے ہیں، عقیدہ آخرت کو بہت زیادہ مضبوط کیا گیا ہے اور اس طرف زیادہ توجہ فرمائی گئی ہے۔ پھر مدنی آیات میں چونکہ اس وقت تک ایمان راسخ فی القلب ہو چکا تھا، لہٰذا مدنی آیات میں زیادہ تر احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے سورۃ العنکبوت، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی مضامین کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے، اور اس میں بہت ہی نصیحت آموز آیات ہیں، بہت ہی زیادہ محاسبے کی دعوت دینے والی آیات موجود ہیں، جو قدم قدم پر ہمیں ایک سوچ، ایک فکر عطا کرتی ہیں کہ ہم تفکر کریں، غور کریں، اپنا ذاتی محاسبہ کریں اور اپنے اندر قوت و ہمت بیدار کریں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ صورتوں کے شروع میں جو ایسے حروف ذکر کیے گئے ہیں جن کی کوئی خاص معانی نہیں ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ لہذا الف لام میم بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہے، اور یہ علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے معانی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ ان لوگوں کو صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کی کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی، انہیں کسی فتنے یا آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصل میں ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو مکہ المکرمہ میں موجود تھے، تو جو مدینہ منورہ آ گئے تھے صحابہ، انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان اب معتبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے کہ جب تک تم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف نہ آؤ۔ تو پھر وہ ان لوگوں نے ہجرت کی، اور بہت سے لوگ ان میں سے شہید کر دیے گئے، اور بہت سے بچ کر مدینہ منورہ آنے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ اللہ نے خطاب کر کے بیان فرمایا کہ لوگ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہہ لیں کہ ہم ایمان لے آئے تو کافی ہے، حالانکہ ان کو اور بھی آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ضرور بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس ضرور اللہ تبارک و تعالی جان لے گا، یعنی امتحان فرما کر الگ کر دے گا، الَّذِينَ صَدَقُوا، ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور اللہ تبارک و تعالی امتحان فرما لے گا ان کا بھی جو جھوٹے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یا ایمان لانے کا اقرار کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کا اقرار کرنے والوں کو مختلف طریقے سے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب وہ یہ تمنا کرنا شروع کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری پرہیزگاری کو، میری نمازوں پر استقامت کو، میرے سچ بولنے کو، میرے گناہوں سے بچنے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی مصیبت مجھ پہ نازل نہ فرمائے۔ یہ غلط خیال ہے، اور یہ ایک عوامی خیال ہوتا ہے کہ بولتے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، 5 وقت نماز ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش ہم کرتے ہیں، پھر بھی ہم پر ہی مصیبت آ رہی ہے، اور وہ فلاں فراڈ کرتا ہے، رشوت دیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور کرم ہے۔ تو معاذ اللہ ایک بات تو یہ کہ جو رشوت لے رہا ہے اس پر اللہ کا کرم کہنا، یہ بھی بڑا سخت جملہ ہے، اور حکم کفر تک اس پر یہ چیز پہنچ سکتی ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نیک پرہیزگار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا کر ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ کر دے گا۔
یہ وہی بات بولے گا، یعنی وہی شخص یہ جملہ کہے گا کہ جس نے اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، جس کو گہری نظر حاصل نہیں ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی عمر مبارکہ 40 سال کی تھی، اور پھر 13 سال آپ مدینہ منورہ میں مکہ المکرمہ میں مزید رہے 53 سال، پھر 10 سال مدینہ منورہ کے 63 سال۔ 13 سالہ مکی زندگی آپ نے جس آزمائش میں گزاری، وہ آپ کو تاریخ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر لکھی گئی کتاب کا مطالعہ کر کے جان سکتے ہیں کہ کس قدر شدید آزمائشیں تھیں۔ تو حبیب باری تعالی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، سب سے محبوب ترین نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم آپ پر ہے، آپ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، ہر طرح کے نیک عمل کرنے والے ہیں، اس کے باوجود 13 سال تک شدید آزمائش۔ تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم صرف چند نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے آپ کو کیوں یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ پر لازم ہو گیا ہے کہ ہماری نیکیوں کو دیکھ کر وہ کرم فرمائے اور ہماری مرضی کے موافق ہمارے ساتھ عمل کرنا شروع کر دے، جو ہم چاہیں وہ ملنا شروع ہو جائے، جس سے ہم بچنا چاہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق اس سے ہمیں بچائے۔ یہ ضابطہ، یہ نظریہ غلط ہے، یہ خیال غلط ہے۔ اسی وجہ سے تو ہمارے ہاں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں نماز پڑھنے والا بھی اپنے زبان سے بعض اوقات اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر کے کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ لہذا سوچئے، غور و تفکر کیجئے، اللہ نے کتنے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، اور مخاطب وہ صحابہ ہیں جو اولین سابقین میں جن کا شمار ہوتا ہے، جو پہلے ایمان لے کر آئے، اور ان کے درجات بڑے بلند ہیں۔ باقی صحابہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے ان کے درجات کم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بیان فرمایا کہ صرف آپ کا ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اب اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آئیں گی، اور اس پر بھی آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، اور آپ ہی پر نہیں، آپ سے پہلے والوں پر بھی آزمائشیں آئی ہیں۔ تو پچھلی قوموں میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، تو اس زمانے کے کفار نے ان پہ ظلم و ستم کیے، ان کے بدن کو کاٹ دیا، ان کو آروں سے چیر دیا گیا، ان کو بہت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم امتحان لیں گے کہ کون تم ایمان میں سچا ہے اور کون ایمان کے اظہار میں جھوٹ بولنے والا ہے۔ تو منافقین فیل ہو گئے تھے، اور جو صحابہ کرام تھے وہ کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں انہیں پیش قدمی انہوں نے کی، اور وہ کامیاب ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے ہمارے پیشوا اور مقتدی قرار پائے۔ لہٰذا آج کے دور میں بھی بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں کہ جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بہن ہے، انہوں نے برقع پہن لیا، نمازیں پڑھنے لگیں، وہ غیبت چغلی جھوٹ سے محفوظ ہو گئیں، ناجائز زینت کو انہوں نے ترک کرنا شروع کیا، تو ان کو خواتین گھیر لیتی ہیں، اور ان کو مطلب دقیانوسی اور بڑھیا اور پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی نوجوان اگر دین اسلام کی طرف مائل ہو، داڑھی رکھ لے، گناہوں سے بچے، زبان کی احتیاط اس کو حاصل ہو جائے، نمازوں پہ استقامت اور پابندی اختیار کرے، تو یہ پاکیزہ چیزیں اختیار کرنا ہی ان کا معاذاللہ ایک بہت بڑا جرم قرار پاتا ہے، اور گھر والے مخالف، گھر والوں کے رویے، ان کی نگاہیں مختلف ہو جاتی ہیں، دوست ان پہ طعنہ زنی کرتے ہیں، رشتہ دار انہیں آ کر معاذاللہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی حماقت کا احساس دلا رہے ہوں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، حالانکہ یہ تمام چیزیں بالکل درست ہیں، صحیح ہیں۔ ایسے وقت میں ایسے بھائی بہن جو دین کی طرف مائل ہوئے، انہیں ان آیات پر خاص طور پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ کو بھی آزمایا جائے گا۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ بس دین کی طرف مائل ہوئے اور آپ نے تہیہ کیا کہ ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم باعمل بن جائیں گے تو سارے آپ کے قدموں کے اندر گر جائیں، کوئی آپ کا مخالف ہی نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی میں برکت شروع ہو جائے، آپ کو کوئی پریشانی محسوس ہی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، آزمائشیں آتی رہیں گی، اور ہمیں صدقو جو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور امتحان کر کے معلوم کرے گا، یعنی علیحدہ کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو بھی کہ جو جھوٹے ہیں۔ تو ہمیں کس میں شامل ہونا ہے یہ غور و تفکر کرنا ہوگا۔ تو جب ہم سچوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے تو ضرور آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس آزمائش پر پورا اترنے کا مطلب ہے، یہ اس کی مطلب علامت یا صورت یہ ہے کہ جب آپ اس طرف مائل ہو گئے تو اب استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہیں اور ہر مخالفت کا سامنا کریں، اور حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے، جیسے اس زمانے کے صحابہ کرام نے بھی حکمت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ زبانیں بند کر کے اور بس لگے رہے اپنے کام میں۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی کوئی نوجوان دین کی طرف مائل ہو، کوئی بہن دین کی طرف مائل ہو، اور وہ اسی طریقے سے زبان بند کر کے بس عمل کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک وقت آئے گا جب اللہ کی طرف سے یہ آزمائشی دور ختم ہوگا۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ ضرور ایسے ایسے انعامات عطا فرمائے گا کہ جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یا یہ سمجھے ہوئے ہیں یا یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل کر چلے جائیں گے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ یعنی یہ جو کفر کرے، شرک کرے اور معاصی کا ارتکاب کرے، معصیت کرے، گناہ کرے، تو کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ برے کام کرتے ہیں، ان برے کاموں کو کرتے کرتے ہم سے بچ کر بھی نکل جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور گرفت فرمائے گا، اور یہ کیا ہی برا حکم بیان کرتے ہیں، بری بات بیان کرتے ہیں کہ شاید ہم بچ کر نکل جائیں گے، ہماری گرفت نہیں ہوگی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین، کفار اور منافقین کی مذمت بیان فرمائی، جو یہی سمجھتے تھے کہ ہم چاہے کتنی ہم برائیاں کریں لیکن اپنی ذہانت کی بنا پر ہم ہمیشہ غالب رہیں گے، اپنے مال و دولت اور اپنی اولاد اور ماتحت لوگوں کی کثرت کی بنا پر ہمیں غلبہ حاصل رہے گا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح غلط کام کرتا ہے، چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور مغلوب فرماتا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید ہو، یعنی وہ یقین رکھتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں گا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی میعاد یعنی ایک اجل، ایک مدت ضرور آنے والی ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے وہ اس یقین کو مضبوط کر کے رکھے کہ ضرور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ لہذا اس کے چونکہ اصل مخاطب صحابہ کرام ہیں تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بالکل مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے، درست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ پوری مخلوق کو وہاں پر جمع فرمائے گا، لہذا تم ثابت قدم رہو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں کوشش کرے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو محض وہ اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ کتنے نفیس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ آپ کی تمام تر جو کوشش ہے اس کا فائدہ آپ کی ذات کو ہی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عبادات کی مشقت میں مبتلا کر رہا ہے، گناہوں سے بچنے کی آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ ہر فائدے کے حصول، ہر نقصان کے پہنچنے سے بے نیاز ہے، نہ اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ ہماری طرف سے کوئی فائدہ اس کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ وہ تو اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم برا عمل کرتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس کا فائدہ ہماری ذات کو ہی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی یاد رکھیے، یہاں پر بڑے نفیس انداز میں یہ بات اشارہ بھی کر دیا گیا
کہ قیامت تک جتنے لوگ دین پر استقامت پذیر رہیں گے وہ معاذاللہ یہ گمان نہ کریں کہ شاید ہم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں یا دین اسلام پر کوئی احسان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہمارا کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں، اپنی ذات پر احسان ہے، ہم اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بے نیاز ہے، وہ اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کام کرتا ہے کون نہیں کرتا، پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے وہ کسی بھی ذریعہ اور سبب کا محتاج نہیں۔ لہٰذا ہمیشہ جو بھی نیک عمل کریں اسے اپنی آخرت کے فائدے کی نیت سے ہی کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کریں، اس کی ادائیگی میں یا ادائیگی کے بعد کبھی بھی یہ خیال نہ آئے کہ شاید میں نے کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا کام کر لیا یا دین اسلام پر کوئی احسان کر دیا۔ نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یعنی ہمارا اس لحاظ سے کوئی کمال نہیں ہے کہ شاید ہم نے دین پر احسان کر دیا ہو یا معاذ اللہ کو فائدہ پہنچا دیا ہو، بلکہ تمام تر فائدے ہماری ذات کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں، ہم ہی دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ پائیں گے۔ لہٰذا اس قسم کا اگر فاسد خیال کسی کے ذہن میں ہو کہ وہ کچھ نیک عمل کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہو کہ شاید میں اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کر رہا ہوں یا معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے ان نیک اعمال کے جواب میں میرے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے کیونکہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، تو یہ معاذ اللہ غلط خیال ہے۔ اس قسم کے خیالات کو ذہن میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں سے سب سے بہتر تھا۔ یعنی جتنے بھی وہ اچھے کام کیے سب کاموں میں سے بہتر نیک عمل ہوتے ہیں۔ انسان حرام کام بھی کرتا ہے، فضول کام ہوتے ہیں، مباح کام ہوتے ہیں اور نیک کام بھی ہوتے ہیں، اور نیک کام انسان کے تمام افعال میں سے سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ انسان کچھ دنیاوی فائدوں کے لیے کام کرتا ہے، کچھ فضول قسم کے کام ہوتے ہیں، کچھ حرام قسم کے کام ہوتے ہیں، اور کچھ اخروی فائدے کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب اعمال ضرور ہیں، اور ان میں سب سے بہترین عمل انسان کا نیک عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو ایمان لائے نیک اعمال کرے تو اس کی برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور جو اس کے اچھے اعمال تھے اس کا ان کو بہترین بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا، اور یہ بخاری کی روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ایمان لے کر آتا ہے تو اسلام اس کے سابقہ تمام قصوروں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی جتنی خطائیں غلطیاں ہوئیں سب کے سب معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان لانے کو ہی کافی قرار نہیں دیا، بلکہ پھر نیک عمل کو بھی قرار دیا کہ ایمان لانے سے تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے، اب ایمان لانے کے بعد بے پرواہ نہ ہو بلکہ اس کے بعد بھی نیک عمل کا سلسلہ جاری رہے۔ تو یہ وعدہ خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹا دے گا اور ہمارے اچھے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ جو پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہوں اور نیک اعمال کریں، بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور وہ اس کے فوراً بعد کوئی نیک عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کی برکت سے اس کی اس خطا کو مٹا دے گا۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ تو فرمایا کہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے، یعنی کہ کلمہ ہی نہ ہوتا تو کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوتا۔ لہذا خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی خطا ہو جائے، فوراً اس کے بعد 10-12 دفعہ کلمہ پاک پڑھ لے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 7 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو تاکید فرمائی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ کوشش کریں تیرے ساتھ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تو میرا شریک اسے ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تو ان دونوں کی اطاعت مت کرنا۔ الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تمہارا لوٹنے کا مقام ہے۔ فَأُنَبِّئُکم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر میں تمہیں خبر دے دوں گا جو کچھ تم کام کرتے رہے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم کو بیان فرمایا کہ ہم نے انسان پر لازم کر دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل والدین کے ساتھ کرنا کہ جس سے ان کو راحت ملے، آرام ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس عمل سے بچنا جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے، تکلیف کا سبب بنے۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان کوئی عمل جان بوجھ کر ایسا نہ کرے جس سے والدین کے قلب کو اذیت پہنچے۔ اچھے اعمال کرنے چاہیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے باوجود اگر نادانستہ طور پر کوئی خطا ہو بھی جائے تو پھر فوراً انسان کو معافی طلب کر لینی چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ تعالیٰ نے پہلے تلقین فرمائی، لیکن پھر اسے مشروط کر دیا اس کے ساتھ کہ جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیتے رہیں ان کی اطاعت کرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے دائرے میں رہ کر جتنے بھی وہ کام کرتے رہیں گے یا تمہیں باتیں کہتے رہیں گے ان کی اطاعت کرتے رہنا، اور جہاں وہ خود دائرہ شریعت سے باہر نکلنے کی کوشش کریں تو پھر ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سعد بن مالک زہری رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں نازل ہوئی کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو اپنی والدہ سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے تھے، اور والدہ ان کی مشرکہ تھیں، ان کا نام حمنہ تھا۔ تو ان کی والدہ نے شور مچا دیا کہ تم یا تو اسلام کو چھوڑ دو اور یا پھر میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور راحت و آرام کو ترک کر دوں گی، اور تمہیں بدنام کر دوں گی کہ تم نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے، تم نے ماں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، تو ان کی والدہ نے ایک دن تک کھانا پینا چھوڑ دیا، دوسرے دن تک کھانا پینا چھوڑا، دھوپ میں جا کر بیٹھ گئیں، سائے میں نہ آتی تھیں، اور اس امید پر کہ شاید یہ بیٹا میرا کہنا مان لے گا۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ دوسرے دن آپ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے والدہ، اگر آپ کی 1000 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے آپ سب ختم کر دیں گی تب بھی میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کہنا مانوں گا۔ تو جب آپ کی والدہ نے دیکھا کہ بیٹا ثابت قدم ہے اور یہ میری بات تسلیم نہیں کرے گا اور کسی قسم کا اس طرح بلیک میلنگ میری نہیں چلے گی، تو انہوں نے پھر یہ بھوک ہڑتال جو تھی وہ ختم کر دی اور وہ راہ راست پر آ گئیں۔ تو یہاں پر سمجھا دیا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کا کہنا مانا جائے، وہ جو بات کہیں ان کو مانیں، لیکن یہ اس کے ساتھ قید بڑھا دی گئی ہے اور سمجھا دیا گیا ہے کہ ان کا کہنا اسی وقت مانا جائے گا جب والدین کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا نہ ہو۔ اگر ٹکراتا ہوگا یعنی وہ نافرمانی کا حکم دیں، غلط بات کا حکم دیں، پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی اور یہ حسن سلوک کے خلاف نہیں ہوگا، یہ نافرمانی نہیں ہوگی بلکہ یہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق عمل ہوگا۔ لہٰذا یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے کہ انسان اس بات کا فیصلہ کرے کہ والدین کا کون سا حکم شریعت کے مطابق ہے اور کون سا حکم شریعت کے خلاف ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ عمل کی کوشش کرے۔ اس لیے آج کل کے دور میں بھی بہت سے والدین ایسے ہیں جو دنیاوی تقاضے سے مغلوب ہو کر یا لوگوں کی باتوں میں آ کر یا کم علمی کی بنا پر، علم دین سے محرومی کی بنا پر، ایک دنیاوی ماحول میں مستغرق ہونے کی بنا پر اپنی اولاد کو گناہ اور خطا کا حکم دیتے ہیں۔
اگر بیٹا داڑھی رکھنے لگے داڑھی سے منع کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے لگ جائے تو ان کو تشویش ہوتی ہے کہ شاید پھر یہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا، مولوی بن جائے گا، ملا ہو جائے گا، مسجد سے اس کا رابطہ مضبوط ہو جائے گا، دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا، وغیرہ وغیرہ ہزارہ قسم کے وساوس آتے ہیں۔ اور اس معاشرے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ بے دردی کے ساتھ اپنی اولاد کو مسجدوں سے روک دیا جاتا ہے، نمازوں سے روک دیا جاتا ہے، ان کی زبان پر نکلنے والے ہر بات کے جواب میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ کو برا محسوس کیا جاتا ہے۔ اگر وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگے اس محفل سے، اس مجلس سے، اس اجتماع سے روک دیا جاتا ہے، اور اس طرح بچوں کی آخرت کو خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اگر خدا نخواستہ اولاد ان کی اطاعت کر کے گناہوں کے راستے پہ چل پڑے تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دیں گے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات حاصل کریں گے۔ اگر بروز قیامت اللہ تعالیٰ نے ایسے والدین کو کھڑا کر کے سوال کر لیا کہ بتاؤ کیا تمہیں میرا حکم برا لگتا تھا، میری تعلیمات بری لگتی تھیں، تمہیں دنیا زیادہ محبوب تھی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب نہیں تھے، کیا یہ دنیا والے تمہیں آخرت دے سکتے تھے، کیا جنت تمہیں دنیا کی خدمت سے حاصل ہونی تھی، تو کیا جواب دیں گے؟ لازم بات ہے کہ سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ صرف دنیا کی طرف نہ دیکھے بلکہ ایک لمحے کے لیے آخرت کو بھی اپنے پیش نظر رکھے۔ اگر بالفرض کسی کو عمل کی توفیق حاصل نہیں ہے اور اولاد عمل کر رہی ہے تو اسے کیوں عمل سے روکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم عمل نہیں کر سکے، تم عمل کرنا چاہو کرو، بلکہ ان کو آپ اعتدال کی ان کو تعلیم دے سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھو دین کی طرف مائل ہوتے ہوئے ذرا اعتدال قائم رکھنا، دنیا کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جو دنیا کے تقاضے شریعت سے نہیں ٹکراتے ان کو پورا کرنا ضروری ہوگا تاکہ تم دنیا کے اندر آرام سے جی سکو اور دنیا والوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکو، کیونکہ انسان کی صرف اپنی ذات نہیں ہوتی ہے، کچھ ماں باپ کے بھی حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لہٰذا اعتدال تو ضروری ہے۔ لیکن اگر والدین بالکل ہی اولاد کو دین سے دور کرنے کی کوشش کریں اور ان کو بالکل عمل سے دور کر دیں تو یہ پھر مخلصانہ کوشش نہیں ہے، بہت مذمومانہ کوشش ہے، اور اس کا آخرت میں وبال سخت ہو سکتا ہے۔ تو پیار سے، محبت سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اور اولاد کو چاہیے کہ اگر بالفرض والدین کسی مقام پر غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو انہیں قابل مذمت نہیں بلکہ قابل رحم تصور کریں کہ نفس و شیطان نے ان کو جکڑ لیا ہے، دنیا نے اپنے قابو میں کر لیا ہے اور یہ بیچارے غلط قسم کا حکم دے رہے ہیں، اگر میں ان کا کہنا مانوں گا تو نہ صرف خود ہلاک ہو جاؤں گا بلکہ یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، تو لہٰذا میں اس نیک عمل پر استقامت حاصل کر کے انہیں بھی آخرت کی گرفت سے بچاؤں گا اور خود بھی بچوں گا۔ تو استقامت سے پھر انسان عمل کرے تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آتا ہے جیسے کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ آپ نے واضح طور پہ والدہ کی خدمت میں لیکن دائرہ ادب میں رہ کر عرض کر دیا تھا کہ اگر آپ کی 1000 جانیں بھی ہوں اور آپ ایک ایک کر کے اسلام دشمنی میں اسے ختم کر دیں میں تب بھی آپ کی پرواہ نہیں کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مقدم رکھوں گا۔ لہٰذا ہمیں بھی یہی غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے والدین کی محبت اپنی ہوتی ہے، بھائی بہن، دوست احباب، لیکن کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے حکم پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ ہاں اس کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، دائرہ ادب میں رہ کر آپ عرض کریں، اور اس گھر والے عرض نہ سنیں تو بس زبان بند کر لیں اور اپنا نیک عمل کرتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی تائید، خصوصی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کے دل بھی موم پڑ جائیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات خود جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ شدت کا مظاہرہ کر دیتے ہیں
کسی مطلب دینی ماحول کی طرف آئے، نیک عمل کی طرف آئے، تو وہ چاہتے ہیں کہ گھر والے بھی بالکل ہماری طرح پل بھر کے اندر ہو جائیں۔ اب یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ کچھ لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، آپ کا ذہن بنا تو آپ اس طرف مائل ہوئے، گھر والوں کو وہ صحبت حاصل نہیں، وہ ذہنی تعمیر ان کو نہیں ملی ہے، تو کیسے آپ دونوں کی کیفیات ایک ہو سکتی ہیں؟ ہاں، آپ ان کی بھی ذہنی تعمیر کیجئے اس طریقے سے کہ استقامت سے پہلے عمل دکھائیے۔ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے اپنے کردار و عمل کو پیش فرمایا، اس کے بعد تبلیغ فرمائی۔ اسی طریقے سے یہی حکمت ہمیں بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی نیک عمل کی طرف مائل ہوتے ہیں، دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے انہیں استقامت کے ساتھ اپنا عمل دکھا کر گھر والوں کو اس بات کا یقین دلوانا ہوگا کہ میں استقامت پذیر ہو چکا ہوں اور دین پہ چل رہا ہوں۔ کیونکہ شروع میں گھر والے خود شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں کہ نیا نیا جوش ہے، ویسے کسی کے ساتھ بیٹھنے لگیں، کچھ دن میں پھر یہ پلٹ جائے گا۔ تو آپ جب تک اپنا اعتماد بحال نہیں کریں گے، جب تک اپنے آپ کو بطور مثال پیش نہیں کریں گے، ان کا اعتماد کیسے آپ پر قائم ہوگا اور وہ کیسے آپ کی بات ماننے لگیں گے؟ اب ہوتا یہی ہے کہ شروع میں ایک دم بس وہ دین کی طرف مائل ہوئے تو وہی آرڈر چلانا شروع کر دیے گھر والوں پر، گھر والے بدظن ہو جاتے ہیں، اور پھر جواب میں گھر والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم سب جہنمی ہو کیونکہ مجھے دین سے روک رہے ہو۔ تو حکمت چھوڑ دی جائے، حکمت کو اختیار نہ کیا جائے تو اسی طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں، اور اس میں پھر قصور گھر والوں کا تو ہے ہی، ٹھیک ہے، لیکن اس شخص کا بھی ہے کہ جس نے غلط طریقے سے دین کی راہ میں قدم رکھنے کی کوشش کی اور دین کا کام کرنے کی کوشش کی، اس نے حکمت کو کیوں چھوڑ دیا؟ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے پہلے عمل اور کردار مسلسل دکھا کر گھر والوں کو متاثر کرنا چاہیے، اعتماد بحال کرنا چاہیے، اس کے بعد کچھ کہیں تو انشاءاللہ زبان میں تاثیر بھی ہوگی اور گھر والے اس بات کا اثر بھی قبول کریں گے، اور دین کو اتنا اختیار کریں، اس انداز سے اختیار کریں کہ وہ کسی کے لیے باعث تکلیف اور اذیت نہ بن جائے۔ یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس مقام پر تبلیغ دین کرنی ہے اور کس انداز سے کرنی ہے اور کس حد تک اس مقام پر شدت جائز ہے۔ ابھی آپ آگے خود دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام پر فقط بات کا پہنچا دینا لازم ہے، منوانا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ غلطی ہوتی ہے کہ منوانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے والدین بدظن ہو کر اور پھر دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ذہن بنتا ہے کہ آج یہ ایک گھر کا فرد دین کی طرف مائل ہوا تو ہمارے لیے سارے دروازے بند ہو رہے ہیں، 2-3 اور بھائی بھی اس کو دیکھا دیکھیے گا چلے گئے، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی، تو پھر تو گھر میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے پھر وہ اس شدت کے جواب میں وہ بھی شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو حکمت کے ساتھ بہرحال اگر والدین دین پر چلنے سے روکیں تو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے خلاف کوئی معاذ اللہ محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے، گھر سے بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ استقامت سے ان کا اگر بالفرض وہ ظلم کر رہے ہیں تو ظلم سہتے رہیں اور زبان بند رکھیں، ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو ضرور راضی فرما دے گا، لیکن بہرحال برے کام میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بعض اوقات والدین بہو سے بدظن ہو کر بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ طلاق دے دو اس کو، بس چھوڑ دو اس کو۔ اب اس میں بعض اوقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بھی بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زوجہ سے بڑی محبت رکھتا ہوں، لیکن میرے والد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں، تو میں کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا تم اپنے والد کا کہنا مانو۔ تو اس کو دلیل بنا کے بعض اوقات بہت سے والدین بہو سے اگر صرف ذاتی طور پر، نفسانی طور پہ کوئی تضاد پیدا ہو گیا تو اپنے نفس سے مغلوب ہو کر بیٹے کو فوراً آرڈر کرتے ہیں کہ اس کو طلاق دو، اور اس وقت اپنے ماں باپ ہونے کے ذریعے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم تمہارے والدین ہیں اور تمہیں طلاق دینی ہوگی۔ حالانکہ اس وقت طلاق دینے کا کوئی ایسا جواز بھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات خود والدین کی خطا ہوتی ہے، لیکن وہ انا کا مسئلہ بنا کر اس عورت کو یعنی بہو کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے بیٹے کو اس قسم کا آرڈر کر دیتے ہیں، اور دلیل عمر فاروق کا عمل پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر۔ یہ بات یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یقیناً عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو جو حکم دیا تھا وہ اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر تو نہیں دیا تھا کہ بہو نے شاید چائے نہیں بنائی ہوگی، پانی نہیں پلایا ہوگا تو کہا کہ اس کو طلاق دے دو کیونکہ میرا کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ ضرور وہاں پہ آپ نے کچھ شرعی قباحت ملاحظہ کی ہوگی،
اور عبداللہ ابن عمر نے آ کر یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر فاروق خواہ خواہ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ طلاق کا حکم دے رہے ہیں حالانکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی وہاں پہ زوجہ کا قصور ضرور تھا، جس کو بنیاد بناتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ عمر جو ہیں وہ جو حکم دے رہے ہیں بالکل صحیح دے رہے ہوں گے، اور آپ کی محبت اپنے مقام پر والد کا کہنا مان لو۔ تو لہٰذا اگر والدین زوجہ کو طلاق کا حکم دے رہے ہیں تو یہ پہلے دیکھا جائے گا کہ کیا ان کا ذہن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن کے مطابق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن تو شریعت کی ہدایت سے، شریعت کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر رہا تھا، اور یہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شرعی رہنمائی نہیں ہوتی بلکہ نفسانی تقاضے پیش نظر ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بعض اوقات رہنمائی ہوتی ہے کہ بھئی تھوڑی سی بات میں جھگڑا پڑا اور ایسا مسئلہ ہو گیا۔ تو پھر عمر فاروق اور ہمارے آج کل کے دور کے والدین کا کیا تقابل اور کیا مقابلہ؟ لہٰذا یہاں پر بھی اولاد کو سوچنا ہوگا کہ اندھا دھند اگر میں والدین کے اس تقاضے پر عمل کروں گا تو اس طرح ایک لڑکی پر ظلم کا مرتکب ہو جاؤں گا، اور ظلم کے معاملے میں والدین کے ساتھ تعاون کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب اس میں والدین کو بھی برا بھلا نہ کہے، ان کے سامنے بھی ایسا کوئی جملہ نہ بولے کہ ان کی دل آزاری ہو، غور و تفکر کرے، پہلے دیکھے کس کا قصور زیادہ ہے، کیا زوجہ کے قصور اتنے ہیں کہ واقعی وہ طلاق کی مستحق ہو چکی ہے، اور اس طرح اعتدال پسندی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرے۔ لہٰذا آج کل کے دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے، چونکہ میں ایک مفتی ہوں اور میرے پاس سینکڑوں گھروں کے مسائل آتے رہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر والدین فوراً آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ طلاق دے دو۔ اب بعض اوقات تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح بیٹے کا کہنا کہ تم طلاق دے دو، ہم تمہاری دوسری جگہ شادی کر دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تو کر دیں گے، لیکن جس عورت کو آپ طلاق دلوا رہی ہیں آپ اس کے بارے میں غور کریں کہ وہ آئندہ زندگی کیسے گزارے گی۔ ایک عورت پر جب طلاق یافتہ ہونے کا داغ لگ جاتا ہے، جس کو ہمارا معاشرہ داغ کہتا ہے، تو پھر اس کے لیے کتنی مشکلات ہو جاتی ہیں، پھر وہ بچوں کو کیسے سنبھالے گی، باپ کا سہارا نہیں ہوگا تو تربیت کیسے کرے گی۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھے بغیر بس ہمارا کہنا ماننا چاہیے، ہمارا آرڈر جاری ہو گیا ہے اور اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اولاد نہ کرے تو تم بیوی کے غلام ہو گئے ہو، اور اس طریقے سے یہ گھروں کے اندر نظام بگڑ جاتے ہیں اور بہت ہی غلط قسم کے نتائج سامنے آتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بھی بڑی اعتدال پسندی ہوگی، اور دیکھا یہ جائے گا کہ والدین کا حکم شریعت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، آپ خود غور کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، آبرو، جان اور مال کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی عزت کا مطلب حرام قرار دے دیا، ہم کسی کو ذلیل نہ کریں، کسی کو ڈیگریڈ نہ کریں، اور کسی کو ایسا نہ کر دیں کہ وہ معاشرے میں نگاہ اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہے۔ تو عورت کو اگر طلاق دی جائے تو وہ تو اسی طرح ہو جاتی ہے بیچاری، پورے خاندان میں کس کو جواب دے گی؟ لوگ یہ سمجھیں گے شاید اسی میں کوئی قصور تھا تبھی شوہر نے طلاق دی اور چھوڑ دیا ہے۔ ہزارہ قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر اس میں بھی فیصلہ کرنا چاہیے، اور والدین بھی اس آیت سے ذرا عبرت حاصل کریں کہ وہ بھی اپنی اولاد کو ایسا کوئی حکم جاری نہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور رضا کے خلاف ہو۔ اور یقیناً یہ دونوں چیزیں، یعنی دونوں طرف سے کہ اولاد بھی اور والدین بھی اسی وقت یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم دائرہ شریعت میں ہیں کہ نہیں، کہ جب انہیں شریعت کا علم ہو۔ لہذا علم بھی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید تھوڑا سا کلام جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت کی تفسیر چل رہی تھی، 8ویں آیت کی تفسیر ہم پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر رہے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم یا تاکید بیان فرمائی، اور اس کے بعد ایک کنڈیشن لگا دی کہ اگر یہ والدین شرک کی دعوت دیں، برائی کی دعوت دیں، تو بہرحال ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس پر ہم طویل کلام پچھلے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں، لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا علم دین سیکھ لے کہ جس کی روشنی میں یہ فیصلہ کر سکے کہ والدین جو مجھے آرڈر کر رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تو نہیں۔ اور اسی طرح والدین کو بھی یہ شعور اور اتنا علم حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کا صحیح فیصلہ کر لیں کہ ہمارا یہ حکم، ہماری نصیحت، ہماری تلقین اور جو ہم اولاد کو بات سمجھا رہے ہیں، یہ دائرہ شریعت سے باہر تو نہیں جا رہے۔ لہٰذا جب تک علم نہیں ہوگا تو مختلف قسم کی جہالتیں سامنے آتی رہیں گی، کبھی اولاد کی طرف سے منفی رویہ اور غلط رویہ، کبھی والدین کی طرف سے غلط طرز عمل، اور اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آدمی علم دین سیکھے، والدین کے کیا کیا حقوق ہیں، شریعت نے ہم پر کیا کیا لازم قرار دیا ہے، ایک مطلب اگر شوہر ہے تو زوجہ کے مجھ پہ کیا حق ہیں، والدین کے مجھ پہ کیا حقوق ہیں، اسی طرح والدین یہ دیکھیں کہ اولاد کے، بہو کے، گھر کے اور دیگر افراد کے ہم پر، یا ایک مسلمان کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کے لیے کیا حق اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائے ہیں، ان سب کو ملحوظ رکھ کر پھر ہم فیصلے کریں گے اور حکم جاری کریں گے تو بہتر رہے گا، ورنہ بہت خطرناک قسم کی صورتحال سامنے آئے گی، جیسے کہ معاشرے میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ضرور ہم انہیں نیک لوگوں میں شامل فرما دیں گے، داخل فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعدہ فرما لیا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، دو چیزیں بیان فرمائیں، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ نیک عمل بھی کرے گا تو ضرور انہیں نیکوں کے ساتھ شمار کر لیا جائے گا، شامل کیا جائے گا، اور جنت میں ان نیکوں کے ساتھ ہی داخل کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو وہ نیک عمل میں کوتاہی نہ کریں۔ اور یہ بارہا میں اس طرف اشارہ کرتا ہوں کہ بعض رہنما بن جانے والے حضرات جو اپنے آپ کو رہنما کہتے ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ وابستگی ہی کافی ہے، اب اگر تمہارے نیک عمل میں کوتاہی اور کمی بھی رہی تو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں بروز قیامت نجات دلوا دیں گے۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ نیک عمل کرنا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ نبیوں نے، انبیاء علیہم السلام نے، صحابہ کرام نے، اولیاء عظام نے، کیا انہوں نے کوئی نیک عمل ترک کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ صاحب ایمان بھی تھے اور استقامت کے ساتھ نیک عمل کرتے تھے۔ تو نیک عمل ضروری ہے۔ یہ سمجھنا کہ جی نیک عمل نہ کریں، صرف ایمان ہم لے آئیں، مسلمان ہیں تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی، ہاں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن عظیم میں نیک اعمال کو بھی ایمان کے ساتھ بیان فرمایا، جس سے ثابت کر دیا اور واضح اشارے فرما دیے کہ ایمان لانا بھی کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ اگر نیک عمل نہیں کریں گے تو وہ انعامات حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جو ایمان اور نیک عمل اختیار کرنے والوں کو حاصل ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، فَإِذًا، پھر جب اوذِیَ فِی اللَّہِ، انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ منافقین کے حق میں آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ یہی کہا کرتے تھے ہم ایمان لے کر آ گئے، اور جب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آزمائش آتی تھی تو کہتے تھے، ڈرتے تھے، خوفزدہ ہو جاتے تھے، بولتے تھے کہ بھئی یہ لوگوں کی طرف سے جو آزمائش آئی ہے یہ تو بالکل اللہ کے عذاب کی طرح ہے۔
تو جیسے اللہ کے عذاب سے ڈر کر اطاعت کرنی چاہیے تھی، ایسے ہی مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کے خوف کی وجہ سے وہ ایمان سے دور ہو جاتے تھے، پیچھے ہو جاتے تھے۔ گویا کہ وہ اتنا اس کو عظیم سمجھتے تھے کہ یہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں پر یہی سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے، مخلوق کی طرف سے آنے والی آزمائش کوئی بڑی نہیں ہے، اس کا اللہ کے عذاب سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لہٰذا فوقیت اللہ کے عذاب کو دینی چاہیے، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی آزمائش کو نہیں۔ لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈر کر اطاعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، مخلوق کی مخالفت کے خوف کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے راستے کو ترک نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ منافقین نے کیا۔ مزید آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور ضرور اگر آئے کوئی مدد اللہ تبارک و تعالی تیرے رب کی طرف سے، یعنی مسلمانوں پہ کرم نوازی ہو، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح نہیں جانتا جو کچھ جہان بھر والوں کے دلوں میں ہے؟ یعنی سب لوگوں کے دلوں کا حال اللہ پر واضح ہے، منکشف ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو فوراً یہ کہتے ہیں، مخلوق سے ڈر جاتے ہیں کفار وغیرہ سے، اور کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا عذاب کی طرح ہی ہے جیسے دنیا والوں کا عذاب ہے، لہذا اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور وہ اسلام سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کرم نوازی واضح طور پر دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے آپ کو مسلمانوں کے پاس پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ایک منافقانہ رویہ ہے اور غلط رویہ ہے۔ لہذا اس کی روشنی میں آج ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی طرف سے آنے والی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی مثل سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ منافق نہیں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن منافقانہ خصوصیت، ایک منافقانہ وصف ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے غلطی سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ حرام کماتے ہیں، عمل سے دور ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال اور سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، ناجائز کاروبار کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے روزی کماتے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، دنیا کا تقاضا ہے، دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو فلاں ہم سے پیچھے